اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اجر بھی میں ہی دوں گا۔ ہر عبادت کا اجر جنت ہے اور روزے کا اجر جنت بنانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریحان ہے، اس میں صرف روزے دار کو ہی داخل کیا جائے گا۔ اس دروازے میں داخل ہونے کا حق صرف اور صرف روزے دار کو ہی ہوگا۔ باقی 11 مہینے حکم ہے کہ حرام چھوڑ دو، مگر رمضان المبارک میں حکم ہے کہ حلال بھی چھوڑ دو۔ جب انسان حلال بھی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے میرے کہنے پر حلال بھی چھوڑ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کے وقت ہر انسان کو لذیذ کھانے پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو روزہ افطار کرنے کی دعا بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس دعا کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے اور آپ کی مشکلات کو بھی آسان کریں گے۔ تو ناظرین، آپ نے افطاری کرنے سے پہلے، یعنی کہ شام میں روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا جو مانگنی ہے اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور ہمارے نفس کو شر سے بچا۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا۔ اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے سے جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اسلام کا بولا بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اسلام کی حفاظت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما۔ ہم کو دجال کے فتنے اور موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے اور قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، پل صراط کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، تنگ دستی اور خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے ہم کو سکھا دے اور ان کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عملوں کی جلا ہمیں ہمارے کاموں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو علم و دین کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک و صالح بنا۔ اے اللہ، ہم گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے ہیں یا جو انجانے میں ہو گئے ہیں، سب کو معاف فرما۔
اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم کو ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا۔ اے اللہ آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ سلام کا بول بالا ہو۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا ہو۔ مسلمانوں کی تمام مشکلیں حل فرما۔ ہماری ہر مشکل آسان فرما، چین اور راحت عطا فرما۔ اے اللہ اس مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ کمزوروں کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دیس پردیس میں چین، امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ ان کی قبروں پر نازل رحمت فرما۔ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنے کل مسلمانوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ ہمیں اچھی صحت دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اے اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کے نزول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔